لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. ارباب غم، سوگواران مظلوم کربلا، مجھے معلوم ہے دھوپ زیادہ ہے، امس اور حبس کا عالم بے پناہ ہے، اس لیے کم سے کم وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. عزیزو، حضور سرور کائنات کے لیے پروردگار عالم نے قرآن محکم میں ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ آپ کی ساری نمازیں للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کو رزق دیتا ہے. عزیزو، پھر اس کے بعد فرمایا وَنُسُكِي، اور آپ عبادتیں، وَمَحْيَايَا، حیات طیبہ اور آنے والی موت بھی للہ رب العالمین. مجھے اس سے کوئی بحث نہیں، مجھے صرف پہلے دائرے سے اپنی بات کو رکھنا مقصود ہے جس میں پروردگار کہہ رہا ہے قل ان صلاتی، اے میرے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری ساری نمازیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کو رزق دیتا ہے. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نماز، ہماری نماز اور آپ کی نماز، کوئی زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ہم نمازی اس لیے ہیں کہ ہمارے والد نماز گزار تھے، ہمارے دادا نماز پڑھتے تھے، ہمارا خاندان نماز پڑھتا تھا، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں. مگر سلام کیجئے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے جائے اپنی ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے عرش کی بلندیوں کا روندنے والا سرتاج انبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ انہیں نماز پڑھا رہے ہیں کہ نہ جن کے باپ نمازی، نہ جن کے دادا نمازی، نہ جن کا خاندان نمازی، سب کے سب بتوں کی پرستش کرنے والے، سب لات و منات و عزا کی دنڈوت کرنے والے، سب بتوں کا چڑھاوا کھانے والے، سب شرابوں کے ٹھیکیدار رہنے والے آج کس خشوع اور خضوع کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں نماز سے پہلے ایک چیز ہے جسے اذان کہا جاتا ہے، اور اذان تبھی ہوتی ہے جب سورج کی گردش منتقل ہوتی ہے. یعنی سورج ڈھلتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، سورج ڈوبتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کہتا ہے لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ. نماز پڑھو سورج کے ڈھلنے پر، نماز پڑھو سورج کے ڈوبنے پر، نماز پڑھو سورج کے نکلنے سے پہلے. کئی نماز ہے اور کئی وقت ہے. عزیزو، مولانا مودودی، سر سید احمد خان، اشرف علی تھانوی، یہ جتنے بھی ہیں اہل سنت والجماعت کے زبردست عالم، ان سے پوچھئے یہ یہی کہتے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے مسلمانوں کے اوپر 5 نماز واجب کی ہے، مگر 3 وقت میں. 5 نمازیں واجب کی ہیں مگر 3 وقت میں. اور عزیزو، جب سورج ڈوبتا ہے تو کوئی آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ہی جگہ سورج ایک وقت میں ڈوب گیا، ہر جگہ نہیں. منٹ 2 منٹ، گھنٹے 2 گھنٹے، پھر 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 18 گھنٹے، 20 گھنٹے اور 24 گھنٹے، اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو جاتا ہے. بعض جگہیں اس کرۂ ارضی پر ایسی ہیں جہاں 6 مہینے رات رہتی ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، دریافت کر لیجئے گا لوگوں سے. عزیزان محترم، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک ہی وقت میں نہ سورج ڈوبتا ہے نہ ایک ہی وقت میں سورج نکلتا ہے، تو اب آپ میرے ساتھ چلیے کہ ڈھاکہ کا مؤذن جب نماز صبح کے لیے مصلی
بچھاتا ہے تو گلدستہ اذان پر جاتا ہے اور گلدستہ اذان پر جا کر یہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ ابھی خاموش نہیں ہونے پاتا کہ آسنسول کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی آواز ابھی فضائے بسیط میں تحلیل نہیں کرنے پاتی کہ ایک دفعہ گیا کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ ابھی خاموش نہیں ہونے پاتا کہ بنارس کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. بیچ میں مسلمانوں کی بستیوں کو چھوڑتا جا رہا ہوں، رابطے کے لیے آپ رکھتے رہیے گا. بنارس کا مؤذن ابھی خاموش نہیں ہونے پاتا کہ ایک دفعہ اٹارسی کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی آواز ابھی فضائے بسیط میں تحلیل نہیں کرنے پاتی کہ ایک دفعہ بمبئی کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ ابھی خاموش نہیں ہونے پاتا کہ ایک دفعہ پاکستان کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کی آواز ابھی فضائے بسیط میں تحلیل نہیں کرنے پاتی کہ نیو جرسی امریکہ کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ خاموش نہیں ہونے پاتا کہ آسٹریلیا کا مؤذن کہتا ہے. آسٹریلیا کا مؤذن خاموش نہیں ہونے پاتا کہ مانچسٹر اور لندن کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. وہ خاموش نہیں ہونے پاتا کہ لاس اینجلس کا مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کچھ سمجھے آپ جیسے جیسے رفتار وقت کی چل رہی ہے، سورج کہیں نکل رہا ہے، کہیں ڈوب رہا ہے، کہیں ڈوب رہا ہے تو کہیں نکل رہا ہے. اب آپ گھڑی لے کر بیٹھیے. یہ ایٹم کا زمانہ ہے، یہ راکٹ کا عہد ہے، یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، یہ علم کی چکا چوند ہے. یہ چندریان 3 کا وقت ہے، یہ چندریان 3 کا وقت ہے. اس میں آپ سانس لے رہے ہیں، ہر وقت علم کی ہی چکا چوند ہے. بڑی آسانی سے ہمارے یہاں کا نوجوان ان جاہل نسلوں کو سمجھا سکتا ہے کہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس وقت لاس اینجلس کا مؤذن نماز عشاء کے لیے مصلی بچھاتا ہے اور گلدستہ اذان پر جا کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، گھڑی لے کے بیٹھیے. ٹھیک وہی وقت ڈھاکے کا مؤذن نماز صبح کے لیے مصلی بچھاتا ہے اور گلدستہ اذان پہ جا کے کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی جیسے جیسے وقت کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے، وقت کی رفتار کے ساتھ نعرہ محمد رسول اللہ آگے بڑھ رہا ہے. وقت کی رفتار کے ساتھ نعرہ محمد رسول اللہ آگے بڑھ رہا ہے. یہ چندریان 3 کے زمانے کا یہ پڑھا لکھا نوجوان کل کی جاہل نسلوں کو سمجھا سکتا ہے. اے ابو لہب ابو جہل، اے عتبہ و طیبہ و شیبہ و ولید، اے ابن زبری ہند جگر خارا کی نسل کے اولادوں، سنو کہ کل جس نعرے کو تم دبا دینا چاہتے تھے آج وہی نعرہ فضائے بسیط میں گونج رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جس نعرے کو تم دبا دینا چاہتے تھے آج وہی نعرہ فضائے بسیط میں تحلیل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. مگر اے عزادارو، اے علی کو چاہنے والو، اے حسین کے نام پر دم بھرنے والو، میں آپ سے اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں اس نعرے کو بچایا کس نے؟ بھئی جا کے سنیے گا، اس نعرے کو بچایا کس نے؟ اس نعرے کو تحفظ کس نے دیا؟ اسی مرد مجاہد کو حسین کہتے ہیں، اسی روح قرآنی کو حسین کہتے ہیں. جس حسین کی وجہ سے یہ نعرہ بچ گیا. آج تو کوئی بھی کالا گورا ناٹم، سجھولا مجھولا، چاہے رنگ بیگنی ہو، عالم ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی قید نہیں ہے. ہر آدمی گلدستہ اذان پر جا کر کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. مگر وہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر نماز کا بلاوا نہیں ہے یہ اذان میں فقرہ اشہد ان محمد رسول اللہ، بلکہ شکست یزید اور فتح حسین کا اعلان ہے. جس نعرے کو تم دبا دینا چاہتے تھے آج وہی نعرہ کس طریقے سے فضائے بسیط میں ہمہ وقت گونجتا ہوا نظر آ رہا ہے. عزیزو، ہماری اور آپ کی نمازیں کیا ہیں؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر ذہن اعظم گڑھ
چلا گیا سسنڈی کے بازار میں، چلا گیا پارا، غازی پور، نوگاواں سادات، کہاں کہاں بھاگ بھاگ جگہ ٹہل کر آیا مصلی پر، یہ ہماری نماز ہے، مگر نبی اسے نماز پڑھا رہے ہیں کہ جو شرابیوں کے ٹھیکیدار تھے۔ بتائیے نماز پڑھانے والا نبی نہیں ہے، لفظ سنبھالیے گا، نماز پڑھانے والا صاحب معراج ہے، نماز پڑھانے والا صاحب معراج ہے۔ جیسے ہی کہا اللہ اکبر، ایک دفعہ فاطمہ کے گھر کا دروازہ کھلا، اس میں سے نمائندہ رحمان حسین ابن علی کا ظہور ہوا۔ حسین آگے بڑھے اور 7 صفیں تھیں، ساتوں صفوں کو چیرتے ہوئے حسین ایسے آگے بڑھے جیسے نور اندھیرے میں راستہ بناتا ہے، ویسے حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ حسین مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے صحابیت کو اور مسکرا کے یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ جب تمہارا بڑھاپا میرا بچپنا نہ روک سکا، تمہارا بڑھاپا جب میرا بچپنا نہ روک سکا تو میرا ذکر تمہارا مفتی کیا روکے گا۔ عزیزان محترم 1400 سال ہو گئے مگر حسین کا تذکرہ باقی ہے۔ 2-3 لفظ سنیں اور زحمت تمام کیے دیتا ہوں۔ عزیزو بہت گرمی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اس گرمی میں فضائل امام حسین سماعت فرما رہے ہیں، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، لیکن آپ کہیں گے نہیں میرا مولا قابل فضائل ہے، اس لیے آپ فضائل سن رہے ہیں۔ عزیزو ادھر نانا گئے سجدے میں اور ادھر حسین نے جست بھری، اب پشت رسالت پر نشست جمائی۔ یہاں پر مولانا ملا مبین فرنگی لکھنوی اپنی کتاب وسیلۃ النجات کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ بڑی تیزی اور بڑی سرعت کے ساتھ جبریل امین عرش کی بلندیوں کو طے کر کر فرش کی پستی تک آئے، زانو دبا کر آہستہ سے کہا یا رسول اللہ اس وقت تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک حسین خود سے نہ اتر جائیں، حسین خود سے نہ اتر جائیں۔ اور حسین بیٹھے ہیں اور ایک پیغام اور زحمت تمام کیے دے رہا ہوں۔ اے رونے والو، اے عزادارو، آپ مجھے بتائیے حسین کی عمر کتنی ہے؟ اس وقت امام حسین 5 یا 5.5 برس کے تھے جب یہ واقعہ ہوا کہ رسول سجدے میں حسین پشت پر، 5 یا 5.5 برس کے، 7 برس کی عمر میں تو نانا کا سایہ اڑ گیا تھا، اور رسول روزانہ کہتے تھے کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ یا بروایت 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ آج کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں؟ 70 دفعہ، 70 دفعہ۔ عزیزو جو ذاکرین آ کر کہہ دیتے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کو سبق بتا دیتے ہیں، ان کو اس واقعے سے سبق لے لینا چاہیے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بچپنے میں اتنا دم ہے کہ ذکر الہی میں اضافہ کر دے، ذکر الہی میں اضافہ کر دے، جب وہ دور امامت میں آئے گا تو اس کا کیا کہنا ہوگا۔ بس عزیزان محترم، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو میں حسین سے ہوں کا فقرہ بڑا عجیب ہے، کیونکہ اگر کوئی اور کہتا تو زبان تھرا جاتی، ہو سکتا ہے اس کو سولی دے دی جاتی، لیکن رسول نے خود کہا و انا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس لیے حسین یہ رسول جانتے تھے کہ اگر حسین یہ قربانی نہیں دیں گے تو پھر میں نہ رہوں گا، پھر آدم و نوح و ابراہیم و شیس و انوش و محلائی لو یاردو متشلخ یارد سام، یہ عیسی ابن مریم، یہ علی ابن ابی طالب کی امامت، یہ حسن ابن علی کی امامت سب ختم ہو جاتی اگر حسین نے قربانی نہ دی ہوتی۔ اے عزیزو یہ عزا، یہ جلوس، یہ آپ کا کالا کپڑا پہننا، یہ بیویوں کا کھڑے ہو کر مصائب سننا، یہ شبی کا نکلنا، یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ رسم و رواج نہیں ہے۔ اگر ہمارے نوجوان اس جلوس سے کچھ سبق نہیں لے رہے ہیں تو ان کو سوچنا پڑے گا تنہائی میں کہ ہم فارمیلٹی ادا کرنے گئے تھے یا ہم عزا میں عبادت کرنے کے لیے گئے تھے۔
اور ہماری ماں بہنیں اگر زینب ام کلثوم کی بے پردگی پہ رو رہی ہیں تو ان کو یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ اگر پردہ یہاں پر ہے تو پردہ اور جگہ پہ بھی کرنا ہی پڑے گا ان کو، ورنہ بکنے سے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کنیز جناب زہرا ہیں اور کنیز جناب زینب ہیں۔ بس عزیزو، یہ حسین سے وعدہ کب لیا تھا رسول اللہ نے؟ کہا اے میرے لال یہ بتاؤ ایک وقت آئے گا جب میں نہ رہوں گا اور تمہارے بھائی حسن بھی نہ رہیں گے، تمہارے بابا علی مرتضیٰ بھی نہیں رہیں گے اور تمہاری ماں فاطمہ بھی نہیں رہیں گے۔ اسلام پر وقت پڑے گا اور اسلام تبھی بچ سکے گا جب تم اپنا سر قلم کروا لو گے۔ حسین نے کہا نانا جان میرا امتحان مت لیجئے، اگر اسلام کی جان اسی میں بچتی ہے تو میں سر قلم کروا دوں گا۔ کہا میرے بیٹے خالی تمہارے سر دینے سے ہی اسلام نہیں بچے گا۔ کہا پھر؟ کہا تم کو برابر کے بھائی عباس کے شانے بھی دینے پڑیں گے۔ نانا جان مجھے منظور ہے، کڑیل جوان علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھنا پڑے گا۔ نانا جان مجھے منظور ہے، 6 ماہ کے بچے کے گلے پر تیر سہشوبہ دیکھنا پڑے گا۔ نانا جان مجھے منظور ہے، ساری منظوری دے رہے تھے۔ ایک دفعہ رسول اللہ نے کہا میرے لال حسین تمہارا سر قلم ہو جائے گا تب بھی اسلام خطرے میں رہے گا۔ کہا نانا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب زینب بے ردا ہو جائے، جب ام کلثوم بے ردا ہو جائے، عزیزو امام حسین کی نگاہیں جھک گئیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ ماں بہنوں اور پھوپھیوں کا وہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کوئی غیرت دار اسے برداشت کر بھی نہیں سکتا۔ امام حسین رو رہے تھے، رسول اللہ کی نظریں حیرت اور استجاب کے عالم میں حسین کے چہرے پر پڑھنے والی عبارتوں کو پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ قریب سے پیکرے صبر و رضا زینب گزر گئی، زینب نے بازو پکڑا، آواز بھیا نہ گھبراؤ، کہہ دو نانا منظور ہے، اگر تم سر قلم کرا کے اسلام بچا سکتے ہو تو زینب سر سے رضا لٹوا کر اسلام بچا سکتی ہے۔ اے نانا منظور ہے، اگر عباس شانے کٹا کر اسلام بچا سکتے ہیں تو زینب شانوں میں رسن بندھوا کر اسلام بچا سکتی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آپ آمادہ ہو گئے مصائب کے لیے۔ اے رونے والو، یہ جو مصائب چل رہا ہے نا، یہ جناب زینب اولیاء مقام ہی کے تو مصائب ہیں، یہ ام کلثوم ہی کے تو مصائب ہیں۔ یہ حسین کے سینے پہ سونے والی وہ 4 سال کی بلبل حسین، اسی کا تو مصائب ہے۔ رونے والو، آپ نے بھی جانور دیکھے ہوں گے اور ہم نے بھی جانور دیکھے، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں، جب میں ننگی پیٹھ اونٹ دیکھ لیتا ہوں مجھے بے ساختہ کربلا یاد آ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، اس بے ڈھنگ بے ہنگم اونٹوں کی پیٹھوں پر سیدا لیا بے مکنو چادر۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ رونے والو، بچپنے سے سنتا چلا آیا اور آپ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بیویوں کے ہاتھ باندھے گئے تھے۔ یہ مر جانے کے لیے بات بہت ہے، لیکن جب میں نے یہ پڑھا نا کہ ہاتھ کیسے باندھے گئے تھے، آپ یقین جانیے مر جانے کو جی چاہا۔ یہ نبی زادیہ ہے، یہ علی زادیہ ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ ہے، ہاتھ پسے گردن لاگے باندھے گئے تھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے رونے والو، دیکھو ذاکر وکر نہیں رولاتا، نہ ذاکر کا انداز رولاتا ہے۔ اگر سچا تصور ہو جائے تو مقتل ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ اے رونے والو، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے کے بازار سے پیچھے تھا، یعنی داخلہ شہر کوفہ نہیں ہوا تھا، تو جناب زینب جس اونٹ پر بیٹھی تھی وہ اونٹ بلند تھا، جس اونٹ پر جناب زینب بیٹھی تھی وہ اونٹ ذرا پست قد تھا، لیکن جس اونٹ پر سکینہ کو باندھا گیا تھا وہ اونٹ وہ بلند تھا۔ وہ جناب سکینہ کا اونٹ چلتے ہوئے آ گیا جناب زینب کے پاس
اور یہ تصور رہے سکینہ اونٹ کی ننگی پیٹھ پر رسیوں سے جکڑ جکڑ کے باندھی گئی ہے، اور جناب سکینہ یوں ہے اور جناب زینب ایک دفعہ بڑا اونٹ جس پہ جناب سکینہ ہے، اونٹ کہتا ہے کچھ چھوٹے اونٹ سے جس پہ جناب زینب ہے، ایک دفعہ بے ساختہ چھوٹا اونٹ رونے لگتا ہے۔ عزیزو سچا تصور ہو جائے گا نا، پھوٹ پھوٹ کر غریب یہ جناب زینب پہ رونا آئے گا۔ رونے والوں ایک دفعہ جب وہ رونے لگا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، جناب سید سجاد ہاتھوں کی ہتھکڑی پیروں کی بیڑی کو سنبھال کر جناب زینب کے پاس آئے۔ جی پھوپھی اماں، کہا بیٹا یہ بتاؤ یہ بڑے اونٹ نے چھوٹے اونٹ سے کیا کہا؟ یہ جو چھوٹا اونٹ بے ساختہ رونے لگا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں برداشت نہیں کر پائیں گے، کہا چند گام کے فاصلے سے اپنے بھیا کا کٹتا گلا دیکھا، سکینہ کو اونٹ میں بندھا دیکھ رہی ہو، اب کیا رہ گیا ہے جو میں برداشت نہ کر پاؤں؟ کہا اے پھوپھی اماں اگر برداشت کر سکتی ہیں تو سن لیجئے، یہ بڑا اونٹ چھوٹے اونٹ سے کہہ رہا ہے اب تک تو ایسے تیسے کوفے کے یہاں تک آ گئے ہو، لیکن اب داخلے شہر کوفہ ہونا ہے، سنو سنبھل سنبھل کے قدم رکھنا کیونکہ کوفے میں زینب شہزادی رہ چکی ہے، کوفے میں زینب شہزادی رہ چکی ہے، زینب کو صبر کا یارہ نہ رہا۔ اے نانا ارے جانوروں کو میری عظمت کا خیال ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، بہت گریہ کیا ماشاءاللہ، خدا آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے۔ رونے والوں اگر یہ مصائب نہ پڑھا تو پھر مصائب نہ پڑھا۔ آپ کب سے رو رہے ہو؟ کب سے رو رہے ہیں آپ؟ جب سے ہلال محرمی چاند یعنی ہلال محرمی دیکھا، چاند افق پہ دیکھا تب سے رو رہے ہیں، اور یہ ربیع الاول کا چاند دیکھ چکے، کچھ ہی دن تو بچے ہیں، اب اگلے سال زندہ رہیے گا تو روئیے گا۔ عزیزو ذاکرین کہتے ہیں نا کہ ایک کمر خمیدہ آتی ہے آپ کی آنکھوں سے اشکوں کا خراج لے جاتی ہے۔ عزیزو میں کامل الزیارات کی حدیث بتاؤں، کامل الزیارات میں ہمارا اور آپ کا چھٹا امام کہتا ہے خالی زہرہ نہیں آتی بلکہ حسین بنفس نفیس آتے ہیں اور کہتے اے اماں ہمارے رونے والوں کے لیے دعا نہ کیجئے گا، اے بھائیا اے بابا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خود آپ بتائیے ہمارے لیے کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور زہرا کا ہمارے لیے کہنا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کتنا جان رکھتا ہے۔ عزیزو اب یہ لٹا ہوا قافلہ جب کوفے میں پہنچا نا تو جناب سکینہ کو رسیوں سے کھولا گیا، اونٹ کی پوری پیٹھ خون سے رنگین ہو چکی تھی۔ سنیے عزیزو مصائب سنیے، اونٹ کی پوری پیٹھ رنگین ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ جناب سکینہ جناب زینب سے کہتی ہیں اے پھوپھی اماں کیا یتیموں کو پانی نہیں دیا جاتا؟ کیا یتیموں کو پانی نہیں دیا جاتا؟ جناب زینب کہتے ہیں نہیں بیٹا یتیموں کو پانی دیا جاتا ہے، مگر یہ کربلا والوں کا دستور ہے جو پانی نہیں دیتے۔ اوپر ایک مومنہ یہ گفتگو پھوپھی اور بھتیجی کی سن رہی تھی، اس کو ترس آیا، خالی کوزہ لیا، اس کو پانی سے پر کیا، شتربان کو کچھ پیسے دیے، کہا اونٹ کو بٹھا دے، اونٹ کو بٹھایا گیا۔ اب وہ آئی اور آن کر کہتی ہے اے میری بیٹی ذرا اس کو پانی پلا دو، لو پانی پی لو۔ جناب سکینہ نے وہ کوزہ اپنے ہاتھ میں لیا اور چاہتی تھی کہ دہن تک لے جائیں، ایک دفعہ اس نے کہا میری بیٹی پانی پی لینا تو میرے حق میں 3 دعائیں کر دینا۔ زینب نے ہاتھ بڑھایا، اے سکینہ پہلے دعا کرو پھر پانی پینا۔
جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم پہ نہ رلائے۔ اے رونے والوں، ایک دفعہ سکینہ کہتی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا یہ ہے جیسے تم یتیم ہوئی ہو ویسے ہمارے بچے یتیم نہ ہو۔ اے رونے والوں، سکینہ نے شام غریبہ کا چلا ہوا کرتے کا دامن اٹھایا، بار الہا جیسے ہم یتیم ہوئے اس کے بچے ایسے یتیم و قیدی نہ ہو۔ رونے والوں، میری طبیعت غیر ہو رہی ہے، میں زور نہیں دے پا رہا ہوں، بآخری فقرہ سنیں۔ اس نے کہا مجھے مدینے جانے کے لیے دعا کر دو۔ زینب نے کہا مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا میرا حسین رہتا ہے۔ زینب نے کہا مت جا، دیکھ حسین کا کٹا سر ہے۔ زینب یہ ہے، اس نے سر و سینہ پیٹا، واہ محمدہ